वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6573 जारी रखेंगे और आज हम उसका यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन एजुकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इस यूनिट के डिस्कस करने के बाद जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं वो ये हैं: The students will be able to understand the concept of population education. Students will be able to understand the scope and rationale for population education, comprehend various strategies to introduce population education at various levels of education, and at the end, appreciate and explain the need for teacher training in population education and apply where necessary the concepts of family life education. सबसे पहले जी पॉपुलेशन एजुकेशन की तारीफ कर लेते हैं। यूनिट 1 में हमने कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था और अब ज़रा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये पॉपुलेशन एक्सप्लेनेशन होती क्या है। Population education in layman's language is the education about population matters. जैसा कि नाम से जाहिर है, पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब ये है कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं पॉपुलेशन के हवाले से तमाम मामलात के से। सो इट इज़ एन एजुकेशन अबाउट पॉपुलेशन मैटर्स। और पॉपुलेशन मैटर्स में मेन क्या चीज़ आती है? फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, माइग्रेशन। ये जो बेसिक टर्म्स हमने पहले यूनिट में एक्सप्लेन की थी। अब यूनेस्को जो है पॉपुलेशन एजुकेशन की तारीफ इन अल्फाज से करता है और मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे: पॉपुलेशन एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम। नोट करें की वर्ड है एजुकेशनल प्रोग्राम है पॉपुलेशन एजुकेशन। इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फॉर ए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन सिचुएशन, जो कि आबादी के हवाले से सूरत हाल जो फैमिली लेवल के ऊपर होती है, जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर होती है, जो कौम के लेवल के ऊपर होती है, दुनिया के लेवल के ऊपर होती है, उसको स्टडी करता है। सो पॉपुलेशन इज़ an educational program which provides for a study of population situation of the family, the community, nation and world, and with the purpose, और मकसद क्या होता है? With the purpose of developing in the students rational and responsible attitude and behavior towards situation, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम है पॉपुलेशन के हवाले से, वो मंतकी अंदाज से, लॉजिकली तरीके के साथ, सलीके के साथ वो ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड अपनाएं इस जो पॉपुलेशन के हवाले से जो सूरत हाल हमारे मद्देनज़र है। अब इसके जो पॉपुलेशन की एजुकेशन की एक दो और डेफिनेशन से बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। इट इज़ ए प्रोसेस, पहले में बताया गया था, मैं आपको वापस लेके दिखा देता हूँ। पहले में बताया गया था इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम, ये यूनेस्को कहती है। अब उसको वर्ड्स को थोड़े से रिप्लेस होंगे, लेकिन मतलब जो है वो ऑलमोस्ट वो क्रक्स वही रहेगा। ये डेफिनेशन कह रही है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम लोगों में शऊर पैदा करते हैं, उनमें समझ बूझ पैदा करते हैं जो आबादी के हवाले से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं और जो सूरत हाल है। So it is a process of developing awareness and understanding of population situation among people and making them more responsible towards managing the population. End result मकसद इसका भी वही है कि लोगों को ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने का कहा जाए। अब एक यहाँ स्कॉलर हैं बर्बसन,
اور یہ اس پاپولیشن ایجوکیشن کی ڈیفینیشن یوں کرتے ہیں: پاپولیشن ایجوکیشن از این ایکسپلوریشن آف نالج. یہ پروسیس وہ ایجوکیشنل پروگرام کہہ رہے تھے یونیسکو والے. دوسری ڈیفینیشن پروسیس کہہ رہی تھی. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ علم اور علم کے حوالے سے ایک سرگرمی ہے، یا ایک آپ متلاشی ہوتے ہیں. کس قسم کے علم کے آپ متلاشی ہوتے ہیں؟ این ایکسپلوریشن آف نالج اینڈ ایٹیچیوڈ اباؤٹ پاپولیشن. آپ آبادی کے حوالے سے کیا رجحان ہونا چاہیے ہمارا، اور اس کے جو ہمیں نالج گین کرتے ہیں اس کو ہم اس لیے اپنے اس کے متلاشی ہوتے ہیں کہ وہ ہماری فیملی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور ہماری جو ہے پوری جو ہے نا زندگی کے اوپر بحیثیت قوم بھی وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اٹ انکلوڈز پاپولیشن اویئرنیس، فیملی لیونگ، ریپروڈکشن ایجوکیشن اینڈ بیسک ویلیوز. اور اس برسن اس میں پاپولیشن ایجوکیشن میں پریسائزلی بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم پاپولیشن کے حوالے سے شعور بیدار کرتے ہیں، اور فیملی لیونگ کے اوپر اس کے اثرات بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں ریپروڈکشن ایجوکیشن، یعنی انسان سے انسان آگے آبادی کیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان ریپروڈیوس کیسے کر رہا ہوتا ہے اپنے قسم کے سپیسیز، اور پھر اس حوالے سے جو بنیادی اقدار ہیں اس کی بات کی گئی ہے. اب یہ پاپولیشن ایجوکیشن کا کانسیپٹ فارملی کہاں سے شروع ہوا؟ گو کہ پاپولیشن کے حوالے سے جو کنسرنز تھے وہ ہمیں 200 سال پہلے بھی ملتے ہیں. میں آپ کو پریسائزلی بتاتا ہوں، 1798 ایگزیکٹ ایئر بتا رہا ہوں، 1798 میں مالتھس ایک مشہور انگریز تھا جو بنیادی طور پہ ایک کلرجی مین تھا، اور بعد میں پروفیسر کالج کا ہو گیا. تو اس نے پاپولیشن کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور اس نے ایک فیمس تھیری دی پاپولیشن کی، جس کو ہم اکنامکس میں مالتھیزین تھیری آف پاپولیشن کہتے ہیں. اس نے بھی پاپولیشن کے بارے میں کنسرن شو کیا، لیکن پاپولیشن ایجوکیشن یعنی پاپولیشن کے سبجیکٹ کو ایز این ایجوکیشن کے طور پہ اس کو باقاعدہ سیٹ کریکلم کے طور پہ ایک ریسیپی کے طور پہ پڑھانا، یہ جو ہے کانسیپٹ یہ پروفیسر ویلینڈ نے جو کولمبیا یونیورسٹی کے تھے 1935 میں، اور پھر 1941 میں ایلوا میریلنڈ نے اس کو باضابطہ طور پہ اس کے اوپر سٹریس کیا. پھر پاپولیشن ایجوکیشن لیڈس ٹو اے گریٹر اویئرنیس امنگ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ اے پازیٹیو چینج ان دیئر ایٹیچیوڈ. پاپولیشن ایجوکیشن جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے زیادہ شعور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں اور ٹیچرز کے درمیان میں، اور اس کا مقصد انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس میں وہ پازیٹیو چینج لا سکیں، اس میں مثبت تبدیلی ان کے رجحانات میں لا سکیں پاپولیشن کے حوالے سے. Population education helps to improve the well-being of their families and communities. اور جب ہم یہ شعور بیدار کر رہے ہوتے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے، تو ہم انفیکٹ فیملیز میں، کمیونٹیز میں جو ان کی اپنی فلاح و بہبود کی خاطر ہم کچھ ان کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں. تاریخی تناظر میں یہ دیکھتے ہوئے it was believed that elements of population education were the determinants of population growth and consequences of population growth. تو جو مین سبجیکٹ جس کے اوپر پاپولیشن گروتھ کے اوپر تاریخی طور پہ سٹریس کیا چلا آتا جا رہا ہے، وہ ہے کہ جو پاپولیشن کو وہ فیکٹرز جن کے اوپر وہ عناصر جن کے اوپر پاپولیشن کا انحصار ہے، جیسے فرٹیلٹی، مورٹیلٹی، مائگریشن، جو انفیکٹ جو پاپولیشن کے ڈٹرمیننٹس جن کو ہم کہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی پاپولیشن ایجوکیشن میں خالی ہم سٹیٹسٹکس کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس کے جو اثرات ہیں پاپولیشن گروتھ کے، اس کی بھی ہم
کانسیکوینسز کے بھی، اثرات کے بھی ہم بات کرتے ہیں. یہ تاریخ تناظر میں تھوڑا سا ہم نے مختصراً جائزہ لیا. اب اس جو کانسیپٹ ہے پاپولیشن ایجوکیشن، اس کی اہمیت جو یہ ہے کہ وہ شیکسپیئر کی ایک فیمس سیئنگ ہے، چائلڈ از دا فادر آف مین. یعنی کہ جو آج کا بچہ ہے وہ اس نے کل باپ بننا ہوتا ہے. یعنی آج جو بچہ ہے اس نے کل اسی معاشرے کی وہ مہار سنبھالنی ہوتی ہے. سو آج کے بچے کو آپ نے اویئر کرنا ہے کہ کیا کیا پرابلم جو اس کو لائکلی فیس کرنے ہیں آنے والے دنوں میں. سو ایز چائلڈ از دا فادر آف مین ہی مسٹ نو دا پاپولیشن اینڈ اٹس کانسیکوینسز. یہ اس کی اہمیت ہے کہ ایک بڑا پرابلم جو پیدا ہونے جا رہا ہے، جو وہ اور اس کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ جن کو فیس کرنا پڑے گا، وہ ہے پاپولیشن کا پرابلم. سو اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا انتہائی اہم ہے. ایجوکیشن از این افیکٹو وے ٹو کانشینٹائز. آپ کسی کا شعور بیدار کرتے ہو، کسی کا ضمیر جگاتے ہو، سچ اور غلط کا تصور دے کے، نیک اور بد کا تصور دے کے، آپ غلط راہ اور صحیح راہ کا اس کو بتا کے اس کا آپ ضمیر کانشیس سے کانشینٹائز، ان کا ضمیر بیدار کرتے ہو، شعور بیدار کرتے ہو. سو دا نیڈ آف ایکسیپٹنگ اسمال فیملی نارمس. اور ضرورت یہ ہے کہ جو پریشر ہم آبادی کا آنے جا رہا ہے لینڈ کے اوپر، اور تمام ممالک تقریباً اس کو فیس کر رہے ہیں، تو خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمال فیملی کے کانسیپٹ کو اس کو پھیلایا جائے، اور خاص طور پہ اس کو اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے. اسٹوڈنٹس پلے میجر رول ٹو اسپریڈ دس میسج. اب وہ جو ان کی عمر ہے، وہ اس عمر میں چیزیں ان کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ذہن کے اوپر اثر انداز ڈال رہی ہوتی ہیں. یہ ان کی اسکولنگ ایج امپریشنیبل ایج ہوتی ہے. سو اس ایج میں اگر ان کو پاپولیشن کے کانسیپٹ کے حوالے سے پاپولیشن ایجوکیشن ان کو کی جائے، تو وہ ان کو جو اوور پاپولیشن کے نقصانات ہیں، ہارمز آف اوور پاپولیشن، اس کے بارے میں ان کو ہم آگاہی دے سکتے ہیں. اب پاپولیشن ایجوکیشن کی کچھ خصوصیات ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اٹ از اے نیو برانچ آف دا اسٹڈی ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن. اسٹڈیز دا امپیکٹ آف دا انکریز ان دا پاپولیشن آن ڈفرنٹ ایج گروپس. اسٹڈیز دا امپیکٹ آف پاپولیشن آن دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ ایکسپلور دی انٹریکشن بٹوین پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ, and enable the students to describe causes and consequences of population. میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں، یہ اس بات کی اہمیت ہمیں جتاتی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت بتاتی ہیں پاپولیشن ایجوکیشن کی. اب ہم تھوڑا سا پھیل رہے ہیں، گو کہ اسکوپ آف پاپولیشن ایجوکیشن کا ہم نے پارشلی ذکر کیا تھا اپنے پہلے یونٹ میں، جس میں ہم صرف ٹرمز کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے، تعارف کرا رہے تھے. لیکن یہاں پہ ہم اس کے اوپر 5-6 آپ کو سلائیڈیں میں دکھاؤں گا، اور اس سے آپ کو یہ اسکوپ بالکل واضح ہو جائے گا. سو اسکوپ آف پاپولیشن ایجوکیشن کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 5 کیٹیگریز. یہ 5 کیٹیگریز ہیں، ہر ایک کے اوپر ایک 2 سلائیڈ آنے جا رہی ہے. ڈیموگرافی جو اسٹیٹسٹیکل اسٹڈی آف پاپولیشن ہے، ڈٹرمینٹس آف پاپولیشن چینج، کانسیکوینسز آف پاپولیشن گروتھ، ہیومن سیکسولیٹی اینڈ ریپروڈکٹیو سسٹم، اور پلاننگ فار دا فیوچر. جیسے میں نے کہا، ہر ایک کے اوپر ایک سلائیڈ ہوگی، اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے گا، کیونکہ یہ
جو میجر ایریاز ہیں پاپولیشن ایجوکیشن کے، یہ اس کے سکوپ ہے پاپولیشن ایجوکیشن کا، ان ایریاز کو ہم کور کرتے ہیں، اور پھر آگے چل کے ہم بتائیں گے یہ ایریا تو پاپولیشن ایجوکیشن میں آتی ہیں، لیکن کیا چیزیں پاپولیشن ایجوکیشن میں نہیں آتی ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے، تاکہ ہمیں لمٹس کا پتہ ہو اپنی کا کہ کہاں تک ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کا سکوپ ہے اور وہ پھیلا ہوا ہے۔ پہلے ہے جی ڈیموگرافی کے حوالے سے پاپولیشن ایجوکیشن، یہ اس کا مین اس کا تھیم ہم بناتے ہیں۔ اٹ از دا اسٹڈی آف پاپولیشن and deals with the measurement and analysis of the birth rate, death rate, migration. So birth rate, death rate and migration are the major elements of demography. Or demography includes birth rate, death rate, sex ratio, sex ratio کا مطلب میل فیمیل، اور ڈپینڈنسی ریشو کتنے لوگ انحصار کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے پچھلی بھی یونٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک ورکنگ کلاس ہوتی ہے، جو ینگر جنریشن ہوتی ہے وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، جو اولڈر جنریشن ہوتی ہے وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ سو ہم ڈیپینڈنٹ ریشو بھی دیکھتے ہیں، اینڈ ایج سیکس پیرامڈ اینڈ پاپولیشن گروتھ ریٹ، یہ ساری چیزیں ہم ڈیموگرافی میں دیکھتے ہیں۔ یہ انفیکٹ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے پاپولیشن کے حوالے سے۔ سو یہ ایک سیگمنٹ ہوا جس کو ہم دیکھتے ہیں پاپولیشن ایجوکیشن میں۔ پھر ڈٹرمینٹس آف پاپولیشن، اس کا بار بار ذکر آئے گا، برتھ ریٹ، ڈیتھ ریٹ اور مائگریشن یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ آ یا جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور پھر جو برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کا نیٹ ہے وہ پاپولیشن گروتھ ریٹ بنتا ہے۔ سو پاپولیشن گروتھ ریٹ کتنا ہے اس کو پھر ہم وہ ضروری ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے۔ سو اس حوالے سے پاپولیشن پھر کیا زیرو پاپولیشن ہے ہماری، نیگیٹو پاپولیشن ہے، اوور پاپولیشن ہے۔ اٹ آلسو کمپرائزز بایولوجیکل، سوشل اینڈ کلچرل اسپیکٹس which directly affect the elements of population change. It also analyzes the factors like poverty, practices which influence population change. یہ جو غربت ہے، مفلسی ہے، یہ کس حد تک پاپولیشن کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اس میں مورٹیلٹی اس کے اوپر کیا اثر کرتی ہے، فرٹیلٹی پہ کیا اثر انداز کرتی ہے۔ سو کانسیکوینسز آف پاپولیشن گروتھ کے ہیں جی، یہ تیسرا مین جو ہے اسکوپ ہے اس کا، جو ہے اس کا ہمارے جو پاپولیشن ایجوکیشن کا۔ سو کانسیکوینسز آف پاپولیشن گروتھ، ریپڈ پاپولیشن گروتھ ڈائریکٹلی افیکٹس اکنامک، سوشل اینڈ انوائرمنٹل اسپیکٹس آف اے پلیس۔ The adverse effects of population growth on people's health are important parts of population education. It also deals with the analysis of the population growth and its consequences، یعنی کیا کیا population growth کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے چوتھا مین ہمارا پاپولیشن ایجوکیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ جو سب سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیومن سیکسولیٹی اینڈ ریپروڈکٹیو سسٹم۔ اس میں ہم بچوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے، ان کی سمجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے، ان کے ذہنی لیول کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو انسان سے جو انسان آگے بڑھ رہے ہیں اس ریپروڈکٹیو سسٹم کے حوالے سے ان کو جو تعلیم ہے وہ دی جاتی ہے، ضروری تعلیم ہوتی اس کی ہے۔ اس میں ان کی اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور جو سیکسول بیہیویئرز مناسب ہیں وہ بتانا، جو غیر مناسب ہے اس کی تنبیہ کرنا، یہ جو ہے پاپولیشن
ایجوکیشن کے میں کا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، گو کہ کلچرل اور سوشل ریزن کی یا ریلیجس ریزن کی وجہ سے اس میں کو شرم و حیا کا پہلو اپنی جگہ پہ برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے اور رکھتے بھی ہیں، لیکن جو بیولوجیکل فیکٹ ہیں، جو ہماری فزیولوجی ہے، ہماری جسم کا جو ہے ساخت ہے، اگر ہم ناک کا ذکر کر سکتے ہیں، کان کا ذکر کر سکتے ہیں، آنکھ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو جسم کے ہر اعضاء جو ہمارے جو ہے نا وہ زندگی کا لازم الملزوم حصے ہیں، تو ان کا بھی ذکر کر کے ان کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا پاپولیشن کو، یہ اسی کا جو ہے پاپولیشن ایجوکیشن کا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے۔ پلاننگ فار دا فیوچر. It includes various aspects of population management like appropriate age at marriage. ساتھ ہم اس میں پاپولیشن ایجوکیشن میں نہ صرف موجودہ صورتحال کا ذکر کرتے ہیں بلکہ آنے والے دنوں اور سالوں کا بھی بتاتے ہیں کہ اگر اس ریٹ کے ساتھ ہم بڑھتے رہے تو ہماری پھر اگلے 5 سال 10 سال میں کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے کیا ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم کوئی اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہیں، جیسے لیٹ میریجز ہے، یا جو ہے وہ ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان وقفہ ہے، فیملی پلاننگ ہے، اور کنٹراسیپٹیوس کا استعمال ہے، تو یہ ہم اس کی بھی ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں سے ایک بات تو واضح ہوگی ہے کہ اس جو پاپولیشن ایجوکیشن ہے اس کی کوئی منطق ہے، اس کی کوئی لاجک ہے، اس کی کوئی ریزن ہے۔ دا ریشنل آف پاپولیشن ایجوکیشن، اٹس مین پرپز از ٹو کریٹ اویئرنیس۔ سیدھی 2-3 باتیں ہیں۔ اس کا منطق کیا ہے؟ ہم نے شعور بیدار کرنے عوام میں پاپولیشن کے حوالے سے، ٹو پرووائڈ نالج اور علم دینا ہے، ٹو ڈیولپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور مثبت جو ہے وہ رجحان رویے وہ یہ ہم نے پیدا کرنے ہیں صورتحال کا جو جائزہ لینے کے بعد۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ یہ چیزیں تو ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں، کیا چیزیں نہیں ہیں اسپیشل ایجوکیشن کیا نو پاپولیشن ایجوکیشن، یہ چیزیں تو ہیں پاپولیشن ایجوکیشن میں جو ابھی میں نے 5 مین ذکر کی ہیں۔ اب کچھ شک بھی دور کر دیں، کوئی غلط فہمیاں بھی ختم کر دیں کہ کون سی چیزیں نہیں ہیں۔ پہلے یہ کلیئر ہم دوبارہ کر دیں، پاپولیشن ایجوکیشن از این ایجوکیشنل پروگرام designed to study the population situation, human reproduction, and family planning and their impact on quality of life in the family, community, nation and the world. یہ اور کیا اب نہیں ہے چیزیں۔ So population education therefore is not synonymous with family planning. جو ہم نے ابھی تک بتایا اس کے مطابق آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاپولیشن ایجوکیشن کی کوئی بات کر رہا ہے تو فیملی پلاننگ کی بات کر رہا ہے۔ وہ ایک محدود سا ایک سیگمنٹ ہے، ایک حصہ ہے پاپولیشن ایجوکیشن کا، لیکن ایگزیکٹلی وہ اس کے سنانیمس نہیں ہے، اس کی جگہ پہ آپ نہیں کہہ سکتے پاپولیشن ایجوکیشن از ایکول ٹو فیملی پلاننگ۔ سو پاپولیشن ایجوکیشن از ناٹ سیکس ایجوکیشن آلسو، جیسے میں وہ چوتھے پوائنٹ کے اوپر جب میں ریپروڈکشن آف ہیومن بینگس کی بات کر رہا تھا، تو یہ اس میں خام درمیان میں اس کو غلط معنی میں سیکس لے آتے ہیں درمیان میں، یا لے آنے کی کوشش کریں تو وہ غیر مناسب رویہ ہے۔ سیکس از اے بیسک انسٹنکٹ آف ہیومن بینگس، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے۔ ہر چیز کا حلال حرام ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے ہم، لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ میکنزم یا اس کا فزیالوجی یا اس کی اناٹمی وہ بتانے میں جس حد تک جس عمر کے بچہ ہے اس کے جس حد تک ضروری ہو اس حد تک اس کو بتائی جانی جو ہے وہ پاپولیشن ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ سو پاپولیشن ایجوکیشن از ناٹ ڈیموگرافی۔ ہم ٹھیک ہے پاپولیشن کی جب بات کرتے ہیں اس میں پہلا سیگمنٹ ڈیموگرافی تھا،
लेकिन वो ही डेमोग्राफी नहीं, वो ही पॉपुलेशन एजुकेशन नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है, कई और चीज़ें हैं जो डेमोग्राफी में डेमोग्राफी इज़ नॉर्मली ए स्टेटमेंट, statistical classification of different information received about the population. So population is not population studies. ये जैसे हम यूं समझ लें कि ये हम कोई फर्टिलिटी मोर्टिलिटी को सिर्फ उसके लिए इस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं या समझ रहे हैं. इट कवर्स द बॉडी ऑफ नॉलेज concept and theories which describes and attempts to explain the dynamics of human population and their relationship with social, cultural, economic, political and biological environment. So like demography, population studies is a source of content for population education. ये हमारे लिए पॉपुलेशन स्टडीज रॉ मटेरियल के तौर पे तो हम उसको मान लेते हैं कि है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये ही जो है वो पॉपुलेशन एजुकेशन है, जो पॉपुलेशन स्टडीज है. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं इस यूनिट के, और वो है पॉपुलेशन एजुकेशन की अप्रोचेस. अब पॉपुलेशन एजुकेशन की अप्रोचेस चंद हैं जो यहाँ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे. डिटेल में हम यूनिट 7 में जाके डिस्कस करेंगे. यहाँ हम थोड़ा सा रेफरेंस देंगे यहाँ का, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ये, और डिटेल में हम यूनिट 7 में इनको डिस्कस करेंगे. पहली है सब यूनिट अप्रोच. दिस इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग यूनिट्स टू बी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग यूनिट. नोट करें इसको जी, ये पहले यूनिट मौजूद होते हैं, उसमें जो है वो आप ऐड कर देते हैं. सो इसलिए इसको हम कहते हैं सब यूनिट अप्रोच. दिस इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग यूनिट्स टू बी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग यूनिट इन द कोर्स और सिलेबाई. अब दूसरी जो है इसमें अप्रोच ये है इन्फ्यूजन. इन्फ्यूज करने का मतलब होता है दाखिल करना, इन्फ्यूज. दिस इन्वॉल्व्स एनरिचिंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग यूनिट्स इन दी. ये जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स होते हैं उसको बेहतर कर रहा होता है, उसको एक्सपेंड कर रहा होता है, पहले मौजूद होते हैं यूनिट, ठीक है. सो इन ए वे हम कह सकते हैं ये एकोमोडेट कर रहे हैं उनको. इट सब्सटीट्यूट एग्जांपल्स इनटू already existing material to illustrate a new point or a new approach adopted in the teaching of population related to topics in existing syllabi. Through the substitution of examples, the education content remains the same. नोट करने वाली बात है, education content remains the same, only the substance of examples is changed. और ये आमतौर पे हम करते हैं पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल के ऊपर हम करते हैं. फिर एक और अप्रोच है, उसको हम कहते हैं परमिशन. ये परमिट का मतलब होता है दाखिल होना, परमिट उर्दू में. द करिकुलम ऑफ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स इज ओवरहॉल्ड. अब जो करिकुलम जो है उसको पूरा ओवरहॉल किया जाता है टू अलाउ फॉर परमिशन ऑफ रेलेवेंट आइडियाज, ताकि जो पॉपुलेशन एजुकेशन के मुताबिक रेलेवेंट आइडियाज है उसमें दाखिल किए जाएं. दिस अलाउज फॉर फुल इंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन कंटेंट in the curriculum, thus making it an integral part of subject matter content of the said subject. This approach is used in Pakistan at secondary and higher secondary level. और फिर जो एक और अप्रोच है वो है कोर लर्निंग किट अप्रोच. कोर लर्निंग किट अप्रोच ये पहले से मुख्तलिफ क्यों है? This approach differs from the separate unit course and infusion strategy जो अभी पहले बात कर चुके हैं, in the sense that it neither advocates in infusion of population education concept into other disciplines, nor does it form a unit within another discipline. Instead, it predetermines sets of relevant population education concept, translates them into excuse me, a series of learning activities, and prepare
एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये बजाते खुद एक पूरा एक किट होती है जिसमें जो है मटेरियल भी होता है और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, और उसको फिर जो है ना एज ए होल जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है। एक्सक्यूज। अब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेनिंग। पहली स्ट्रेटजी ये है, अब ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग की क्या क्या जो है मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के हवाले से। जो पहले है हिरारिकल फेस टू फेस ट्रेनिंग मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द ट्रेनिंग कॉन्टिनेंट consist of successive training sessions for different educational personnel in hierarchical descending order. एक हायरार्की होती है, टॉप, मिडल, डाउन, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे तक। सो हम ऊपर वालों को देना शुरू करते हैं ट्रेनिंग एजुकेशन की, जो इसकी पॉपुलेशन एजुकेशन की, और फिर ये हम कहते हैं नीचे वो अपने जूनियर्स को स्टेप बाय स्टेप नीचे जो है ना वो ट्रेन करते चले जाएंगे। हु इन टर्न ट्रेन अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट एंड मास्टर ट्रेनर एट द नेशनल लेवल। ठीक है। So the process involves training of personnel face to face in two or more steps, wherein the project personnel are trained at the national and international level, और फिर वो जो है ना नीचे वाले स्टेप्स के ऊपर फिर वो नीचे और नीचे यूज करके वो जो है वो पास ऑन होना शुरू हो जाता है पॉपुलेशन एजुकेशन। उसी पॉपुलेशन ये जो है ये मॉडल जो है मैंने जिक्र किया है हिरार्किकल फेस टू फेस ट्रेनिंग मॉडल, इसका द मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन द सेकंड ग्रुप ट्रेनर्स, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे प्रिंसिपल्स हों, और फिर वो यही लोग जाके फिर मजीद आगे लोगों को ये यानी लेडर्स बनी हुई है, एक लेड टॉप के ऊपर ट्रेनर आए, फिर उन्होंने जो है ना डिवीजन लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ट्रेन किया, फिर वो नीचे जाके और लोकल लेवल के ऊपर उन्होंने ट्रेन किया। मॉड्यूलर और सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग मॉडल, इसको मॉड्यूलर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं इट हैज बीन शोन बाय सम स्टडीज दैट सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स कैन ब्रिंग अबाउट ग्रेट गेन। ये सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स हैं जी, जैसे हमें कॉरस्पॉन्डेंस के तौर पे किताबें घर में नहीं मिल जाती हैं और फिर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। सो मॉड्यूल्स प्रोवाइड फॉर इंडिपेंडेंट एंड डायरेक्ट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, रिक्वायर ए मिनिमम सुपरविजन एंड इजी टू एडमिनिस्टर। ये मॉड्यूल बना के वो जो है ना वो जहाँ जहाँ हो उनको मिल जाते हैं, और फिर वो उसके ऊपर वो सेल्फ लर्निंग करते हैं। तीसरा है जी लिंक्ड ट्रेनिंग मॉडल। According to this model, the training of teachers in population education is built into the in-service training activities set up for those subject areas in which population education has been integrated. A set of time is allocated to the teaching of the population education within the total training period. This model can be used as supplement to the other models. बाकी मॉडल्स के साथ साथ इसको भी हम मदद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। The benefit of this model is mainly economical because no additional expenses are required for the travel and daily allowances of the teachers. फिर ये चौथा है जी मोबाइल ट्रेनिंग मॉडल। जैसे कि लफ्ज़ मोबाइल से ज़ाहिर है, ये जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड मोबाइल टीम्स जो जाती हैं और जाके ट्रेनिंग देती हैं, जो भी उसके पोटेंशियल्स हों, वो उसमें टीचर्स भी हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हों, सुपरवाइज़र भी हों, उनको वो ट्रेनिंग देती हैं। दीज टीम्स आर इक्विप्ड विद वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एड्स एंड इक्विपमेंट। ये मुकम्मल खुद मुख्तार होती हैं, खुद कफील होती हैं। द ट्रेनिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एट ए स्ट्रेच एंड ड्यूरिंग वेकेशंस or weekends as may be convenient to the teachers and administratively feasible in particular areas.
और फिर पीयर ट्रेनिंग है, ये जो पांचवा हमारे पास मॉडल है या स्ट्रेटजी है पॉपुलेशन एजुकेशन के हवाले से। पीयर जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है बराबर के लोग होते हैं, जो आपके कुलीग्स होते हैं। द पीयर ट्रेनिंग मॉडल इन्वॉल्व्स ए लीनियर पैटर्न which the trainers and the trainees are both same level। इसमें कोई सीनियर जूनियर या बड़ा कोई प्रोफेशनल नहीं होते। अंडर द हायरार्किकल फेस टू फेस ट्रेनिंग मॉडल जो पहला हमने डिस्कस किया था, इट वुड टेक कंसिडरेबल नंबर ऑफ years टू ट्रेन all the teachers in the population education। in this model जो अभी ये हम बता रहे हैं peer training model, the principals and subject heads or coordinators in each secondary school are trained by teachers trainer through face-to-face training, and they in turn are given responsibility for training teachers in their own or neighborhood schools। सो कलीग्स एक दूसरे को जो है ना एक दूसरे के स्कूल में जाके एक दूसरे को ट्रेन कर रहे होते हैं बराबर के लेवल के ऊपर। ईच इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड ए कंप्लीट सेट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मैनुअल्स, टीचर्स गाइड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह सबको वो दिया जाता है। और उसके साथ एक फिर उनको पीयर ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है। अब ये एक छठा स्ट्रेटजी है या मॉडल है फील्ड ऑपरेशनल ट्रेनिंग मॉडल। दिस मॉडल हैज बीन यूज्ड बाय यूनेस्को और दिस इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज इन द रूरल कम्युनिटी where the participants survey the needs of the community, identify their problems, and develop programs and material which are need based। ये फील्ड में जाते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, फैल जाते हैं, फिर वहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करके फिर वहाँ के हालात के मुताबिक ये जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं। द मोडेलिटी हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल इवन एट द नेशनल लेवल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल एंड द ट्रेनिंग ऑफ की पर्सनल्स। अब ये अभी तक हमने अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस की इसकी पॉपुलेशन एजुकेशन की। अब जो हम देखते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन पॉपुलेशन एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज हम जानते हैं कि अब वो चॉक ब्लैक बोर्ड से बात आगे बढ़ गई है, वाइट बोर्ड से भी बल्कि मार्कर से भी आगे बढ़ गई है। अब बात जो है वो लैपटॉप्स के ऊपर आ गई है, पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर आ गई है, जो है ना वो मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ गई है और दीगर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स के ऊपर आ गई है। In view of the inclusion of population inclusion content and different in school subjects and non-formal educational programs, adequate learning materials in population education was developed under the provision of national project। अब कोशिश ये हो रही है कि इसके लिए पॉपुलेशन एजुकेशन के लिए स्पेशल जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और उसको फिर आगे जो है वो डिश आउट किया जाए। और थीम इसमें वही है, जो मेन थीम है फैमिली साइज और फैमिली वेलफेयर, डिलेड मैरिज, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, पॉपुलेशन चेंज या रिसोर्स मैनेजमेंट और पॉपुलेशन रिलेटेड बिलीफ्स और वैल्यूज़। इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जो फिल्में बनाई गई हैं, वीडियोज़ बनाई गई हैं, कोई मटीरियल डेवलप किया गया है। तो ये इसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक लास्ट में कॉन्सेप्ट यहाँ पे चूंकि हम पॉपुलेशन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक और कुछ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट इसके साथ चूंकि गड़मड़ हो जाते हैं, इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है। एक कॉन्सेप्ट जो बड़ा आजकल पॉपुलर हो रहा है वो है फैमिली लाइफ एजुकेशन। अब हम पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करें, ये कॉन्सेप्ट है फैमिली लाइफ एजुकेशन। सो ये किस हद तक ओवरलैप करता है हमारे पॉपुलेशन एजुकेशन को, ये देखने के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। फैमिली लाइफ एजुकेशन इज द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ इक्विपिंग एंड एम्पावरिंग फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स को हम बताते हैं कि अपनी फैमिली की लाइफ को, उसकी फलाह बहबूद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है,
اور اپنے جو پھر فیملی کے اندر کے ریلیشن شپ ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں ان کو کیسے جو ہے نا آپ آئیڈیل مینٹین کر سکتے ہیں، اور جو خرابیاں ہیں ان سے دور کیسے رہ سکتے ہیں، ان سے بچ کیسے سکتے ہیں آپ ان کو. یہ ساری چیزیں اس جو ہے نا لائف لانگ ہے، یہ فیملی لائف جو زندگی بھر آپ کو مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں یا کرنے والے ہیں، اس کی ایجوکیشن کی یہ بات ہوتی ہے. اور اس میں ایمز جو ہے وہ ہے ان فیو کنٹری فیملی لائف ایجوکیشن ایز پارٹ آف پاپولیشن ایجوکیشن از ایمڈ ایٹ. اور کچھ ملک میں نے کہا نا ہم کیوں اس کو پڑھ رہے ہیں کہ کچھ ملکوں میں فیملی لائف ایجوکیشن ایز پارٹ آف پاپولیشن ایجوکیشن از ایمڈ ایٹ better understanding of the physical and emotional changes, establishing and maintaining personal relation, and developing values and skills for successful marriage, child rearing, and other aspects of family development. کیونکہ ہمارے ایشوز آلموسٹ میں نے کہا سیم ہے. تو پاپولیشن ایجوکیشن میں تو ہم پاپولیشن کی وجہ سے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، چونکہ فیملی لائف میں یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور دیگر ایونٹس کو بھی اور مسئلے مسائل کو جیسے کمیونیکیشن سکلز ہیں، انٹرپرسنل سکلز ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیے جانا چاہیے. سو یہاں پہ فیملی لائف ایجوکیشن کی اہمیت آ جاتی ہے کسی بھی فیملی کی ویلفیئر کے لیے. So developing programs are commonly projected towards improving the quality of life for people. مقصد یہی ہے کہ ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیا جائے، ان کو کچھ ایسی ایڈوائس کی جائے، ان کو کوئی ایسی ریکمنڈیشن کی جائے، کوئی ان کی ایسی اگر ہو سکے تو ٹریننگ کی جائے جس کی وجہ سے وہ ان کی فیملی ویلفیئر بہتر ہو سکے. These concepts imply economic, social, psychological and national factors. اور جب ہم اس کی فیملی لائف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم مختلف جو سیکٹرز ہیں، اکنامک سیکٹرز ہیں، سوشل سیکٹر ہے، سائیکولوجیکل اور نیشنل سیکٹرز ہیں، ان سب کے حوالے سے ان کو فیملی لائف ایجوکیشن میں ان کو آگاہی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو لائف کی نیڈز ہیں جیسے فوڈ ہے، کلودنگ ہے، شیلٹر ہے، ہیلتھ ہے اور جنرل ہیومن فلفلمنٹ ہے، ان کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں اپنی نیڈز کو. اکنامک فیکٹرز میں ہم فیملی لائف ایجوکیشن میں ان کو فوڈ کی جو ہے اس کی نیوٹریشن ویلیوز اس کے حوالے سے ان کی آگاہی ہوتی ہے. سپلائی آف پورٹیبل واٹر اینڈ جنرل واٹر ٹو میٹ آل نیڈز، پانی، صاف پانی اور اس کی اہمیت. پھر جو ہے سفیشینٹ اینڈ سوٹیبل کلودنگ اینڈ ہیلدی لیونگ اور اویلیبلٹی آف پریونٹیو اینڈ کیوریٹو ہیلتھ کیئر. فیملی بجٹنگ، سیونگ اینڈ ایڈیشنل مینز آف انکم اور ریوارڈنگ امپلائمنٹ فار دوز سیکنگ اٹ اور بیٹر ورکنگ کنڈیشن. اس کے حوالے سے جو ہے ایجوکیشن ہوتی ہے اور ان کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے. اور اولڈ ایج ظاہر ہے اس کے بھی ہر ایک نے جس نے لمبی عمر جو پاتا ہے اس کی لمبی عمر جو ورک ایج کے بعد اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنی ضروری ہے اور اس کے لیے کیٹر فار کرنا ضروری ہے. پھر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سوشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز کو نہیں بھولنا چاہیے. کیپیسٹی ٹو میٹ ایموشنل نیڈز فار پرسنل ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی ٹو ٹیچ چلڈرن ہاؤ ٹو ایڈجسٹ ان لائف، کیپیسٹی ٹو ہیلپنگ دا چائلڈ ڈیولپ مینٹلی، فزیکلی اینڈ سوشلی، ٹائم فار لیجر اینڈ ریلیکسیشن اور sufficient possibility for social, cultural and religious activities, ability to decide as family unit on all matters in rational way. اور پھر نیشنل فیکٹرز قومی لحاظ کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ڈپینڈنس جو ہے
انحصار دنیا پہ نہ رہے، ہم زیادہ سے زیادہ خود کفیل ہوں. فنکشنل لٹریسی، جو ہمیں کم از کم اتنے منیمم جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، جس میں لٹریٹ ہونا چاہیے. اور پھر کیا بیٹر سوشل ایمینٹیز، سماجی طور پہ جو ہمیں آسائشیں اویلیبل ہیں ان کی بات ہو. being conscious and having knowledge of one's environment and the capacity to improve it, being confident that a better life for all is being pursued, influence of issues affecting the country and sharing equitably benefits, or influence on developing programs, or influence on participation in economic activities. اور جب یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ جو ہے نا، چاہے ہم پاپولیشن ایجوکیشن کر رہے ہوں، چاہے ہم لائف لانگ جو ایجوکیشن کر رہے ہوں، اس میں فیملی پلاننگ کا ذکر ضرور آئے گا. سو فیملی پلاننگ ریفرز ٹو دا پریکٹسز دیٹ ہیلپ کپلز ٹو اوائڈ unwanted birth, to bring about wanted births. اس کی ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے افیکٹڈ فیملی پلاننگ امپلائز ٹو تھنگ یہ بتائی جاتی ہیں، دیٹ دا سوشل اکنامک اینڈ ہیلتھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف اسپیسنگ اینڈ لمیٹنگ دا نمبر آف چلڈرن آر نون ٹو کپلز، اینڈ دیٹ دی مینس فار اسپیسنگ اینڈ لمیٹنگ دا نمبر آف چلڈرن ان دی فیملی آر اویلیبل. یہ ان چیزوں کے بارے میں کم از کم ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے جو بھی طریقے ہیں اور وہ سب ان کی آگاہی ان کی دی جاتی ہے. With this we come to the end of Unit 2. See you next time.